جو انسان سادات کا اولاد فاطمہ کا احترام نہیں کرتا ہے، شہزادی بھی اس سے خوش نہیں ہوتی ہیں، شہزادی اس سے راضی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب ہے عمدۃ الطالب، اس میں ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ بنی داؤد، جہاں پر سادات رہا کرتے تھے، ایک مشہور شاعر جس کا نام ہے ابن عنین، اس نے ایک مرتبہ ارادہ کیا خانہ کعبہ جانے کا، مکہ جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ تو جس راستے سے گزر رہا تھا وہ قبیلہ بنی داؤد کے قبیلے سے اس کا گزر ہوا، تو چونکہ اس کے پاس کافی زیادہ مال اور سامان تھا، بہت زیادہ اس کے پاس سامان اور دولت تھی، لہذا جب وہاں پر اس قبیلے سے گزرا، قبیلہ بنی داؤد سے، تو وہاں پر سادات رہتے تھے، اس کے اوپر اسی قبیلے کے پاس اس کے اوپر حملہ ہوا اور ان کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا سب کچھ لوٹ لیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے جسم پر ابن عنین جو شاعر تھے، ان کے جسم پر صرف ایک کپڑا بچا اور یہ کافی زخمی بھی ہو گئے تھے، لہذا یہ وہاں سے گزر گئے۔ تو انہوں نے جا کر جب وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے ایک خط لکھا جو اس ٹائم کا وقت کا بادشاہ تھا، اس کے نام، جس کا نام تھا عزیز ابن ایوب، اس کے نام انہوں نے خط لکھا، اس کی تعریفیں لکھی کہ آپ یقیناً ایک نیک انسان ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں، طرح طرح کی تعریف اس نے کی، ان کی طاقت کی تعریف کی، ان کی قدرت کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہتا لکھتا ہے کہ تم کو چاہیے کہ ایک لشکر آمادہ کرو، تاکہ جو لوگ اس زمانے کے ستمگر لوگ ہیں، اور خاص طور سے بنی داؤد کے لوگ جو اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد فاطمہ نہیں ہیں بلکہ وہ چور ہیں، انہوں نے اس جیسے الفاظ کو اس نے استعمال کیا اور خط کو روانہ کیا۔ اس کے بعد جب رات آتی ہے تو خواب میں کیا دیکھا کہ ابن عنین نے دیکھا کہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس موجود ہوں، اور اسی درمیان کیا دیکھا کہ شہزادی کونین خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ انہوں نے سلام کیا ابن عنین نے، لیکن شہزادی ان کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا کہ شہزادی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو بی بی دو عالم نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے نتیجے میں تم نے تمام سادات کو برا بھلا کہا، یہ اولاد آدم اولاد فاطمہ نہیں بلکہ یہ چور ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ستمگر ہیں، حالانکہ واقعہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے وہ پورے سادات نے تمہارے پر ظلم نہیں کیا تھا، تو لہذا تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ تم پورے سادات کی نسل فاطمہ کو تم غلط الفاظ سے یاد کرو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ابن عنین کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری جیسے ہی آنکھ کھل گئی، میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم کے جو زخم تھے وہ سب کے سب بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، تو لہذا ہمیشہ سادات کا خاص طور سے احترام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سے ابن عنین نے ہمیشہ سادات کا خاص احترام کیا ہے، خاص ان کی نگاہ میں سادات کا مقام اور مرتبہ رہا ہے۔